السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ہر چیز جو بھی زمین کے اندر ہے اس کے اوپر فنا ہے، تیرے رب کے لیے بقا ہے، جو بہت بڑی عظمت اور کرم اور جود و سخا والی ذات ہے۔ اور اللہ کریم کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہیں وہ اسی سے مانگنے والے ہیں، اور وہ ذات ہر روز ایک نئی شان میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے مخلوق کے حق میں فنا کو رکھا ہے، اور اپنی ذات کے لیے اللہ کریم نے بقا کو رکھا ہے ہمیشہ کے لیے۔ اسی لیے سورہ بقرہ میں بھی اللہ کریم نے اسی مضمون کو دہرایا کہ جو ذات ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے اس ذات کا لوگ کیسے انکار کر رہے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کیسے تم اللہ کریم کی ذات کا انکار کر رہے ہو جس نے تمہیں زندگی دی، پھر موت دی، پھر زندگی دی، پھر موت دی، پھر اپنی طرف تم کو لٹا کے لے کے آیا۔ فرمایا اس ذات کا تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، تیرا رب جو ہے وہ ہمیشہ باقی ہے، اس کے اوپر کبھی بھی فنا نہیں آ سکتی۔ آگے اللہ کریم کی دو صفتیں اس مقام کے اوپر ذکر کی جو بڑی اہم صفتیں ہیں۔ فرمایا وہ تیرا رب ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، تو وہ کون ہے؟ ذوالجلال والاکرام۔ فرمایا وہ بڑی عظمت والی ذات ہے اور بہت زیادہ کرم اور شرافت والی ذات ہے۔ جس طرح اللہ کریم کی ذات کے لیے بقا ہے، اسی طرح اللہ کریم کی صفات کے لیے بھی بقا ہے۔ جیسے اللہ کی ذات ہمیشہ باقی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ہمیشہ باقی ہیں۔ اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے لوگ کم ہیں، لیکن اللہ کریم کی عظمت کا انکار کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں۔ جیسا یہاں پہ فرمایا ذوالجلال، جلالت اور عظمت والی وہ ذات ہے۔ اب کیسے؟ سورۃ بروج میں اللہ کریم نے اس موضوع کو دہرایا۔ فرمایا انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، وہ اللہ کی عظمت پہ ایمان نہیں لے کے آ رہے تھے۔ اب اللہ کی ذات پہ ایمان لانا یہ الگ چیز ہے، اور اللہ کی عظمت پہ ایمان لانا یہ الگ چیز ہے۔ تو فرمایا وہ اللہ کی ذات کو مانتے تھے، لیکن اللہ کریم کی عظمت پہ ایمان نہیں لے کے آئے تھے۔ اس کی جلالت اور اس کی عظمت جو ہے اس پہ ایمان نہیں لے کے آئے تھے۔ اب کیسے اللہ تعالیٰ کی عظمت پہ ایمان لایا جاتا ہے؟ فرمایا جس طرح وہ ذات بڑی ہے، اس کی عظمت بھی بڑی ہے۔ اس کی عظمت پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو بڑی ذات نے تمہیں حکم دیے ہیں انہی احکام کو اسی طرح اپنے اوپر نافذ کرو جس طرح اللہ کریم نے تمہیں حکم دیے ہیں۔ اب اللہ کی ذات کا تو مکے والے بھی مانتے تھے۔ آپ نے پوچھا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا؟ کہنے لگے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ نے پیدا کیا۔ تو فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کون ہے جو آسمان سے بارش نازل کرتا ہے؟ تو کہتے اللہ تعالیٰ کی ذات کرنے والی۔ اب اللہ کریم کی عظمت کا انکار کیا تھا مکے والوں نے۔ اللہ کریم نے حکم کیا دیا تھا کہ جس اللہ کے تم اقرار کر رہے ہو اسی ذات کا یہ حکم ہے کہ عبادت بھی صرف اسی کی ہونی چاہیے، کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ لوگ بڑے جو ہیں وہ اللہ کی ذات کو تو مانتے ہیں، لیکن اللہ کریم کی عظمت پہ ایمان نہیں لے کے آتے۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، فرمایا وہ اللہ کریم کی عظمت اور بڑائی کی جو ہے اس کو اپنے دل سے وہ تسلیم نہیں کرتے۔ والاکرام، فرمایا اس کا کرم جب سے مخلوقات بنی ہیں اس وقت سے اس کا کرم شروع نہیں ہوا، اس سے پہلے اس کا کرم شروع ہوا ہے۔ اس کی عظمت اور اس کا کرم جو ہے مخلوقات کے آنے سے پہلے شروع ہوا ہے۔ اب ایام کے گزرنے کے ساتھ آدمی بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، ہر روز اس کی زندگی کا ایک دن جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا جس طرح اللہ کی ذات باقی ہے،
اسی طرح اس کی عظمت اور کرم بھی باقی ہے، اس میں کمزوری نہیں آتی کہ ایام کے گزرنے کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کمی اور قلت اور کمزوری نہیں آتی۔ لاکھوں سال سے دنیا اللہ کریم کا رزق کھا رہی ہے، اس کے کرم میں کمی نہیں آئی، اور اس کی عظمت اور جلالت اور ہیبت جو ہے وہ اسی طرح برقرار ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کی تھی۔ اسی لیے آگے فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کریم کی اے جنات کے گروہ، اے انسانوں کے گروہ ہو، تم کیسے انکار کر سکتے ہو ایسے جو دلائل اللہ کریم نے ذکر کیے ہیں۔ آگے فرمایا يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو بھی زمین و آسمان میں ہیں وہ اسی سے مانگنے والے ہیں۔ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، اللہ کریم ہر روز ایک نئی شان میں ہوتے ہیں۔ اب کیسے؟ اور فرمایا کہ جتنے بھی زمین و آسمان میں مخلوقات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگنے والی ہیں۔ مامون سے سوال کیا گیا جف القلم، ابھی تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھ کے قلم خشک ہو چکی ہے، تو ابھی اللہ تعالیٰ کی ذات کیا کرتی ہے؟ جو کچھ ہونا تھا، جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، تو ابھی اللہ تعالیٰ کی ذات کیا کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے یہی قرآن پاک کی آگے آیت تلاوت کی۔ انہوں نے فرمایا کل یوم ہو فی شان، اللہ تعالیٰ ہر روز ایک نئی شان میں جو ہوتے ہیں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے نیست کر دیا، کسی کو پست کر رہے ہیں، کسی کو بلند کر رہے ہیں، کسی کو فقیر کر دیا، کسی کو غنی کر دیا، کسی کو صحت دے دی، کسی کو بیمار کر دیا، کسی کو بادشاہ بنا دیا، کسی کو فقیر بنا دیا، کسی کے اوپر موت کا فیصلہ کیا، کسی کو زندگی عطا کر دی۔ فرمایا اللہ کریم ہر روز ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کریم کی ذات ایسے فارغ نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات سے غافل نہیں ہوتے۔ اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات الیاذ باللہ اپنی مخلوقات سے غافل ہو جائے تو نہ زمین رکے، نہ آسمان رکے، نہ کوئی اس دنیا کے اندر زندہ رہ جائے۔ اس لیے فرمایا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اونگ آ سکتی ہے نہ نیند آ سکتی ہے۔ اگر الیاذ باللہ نیند یا اونگ آ جائے تو یہ ساری مخلوقات کو کس نے تھاما ہوا؟ فرمایا ما یمسکہن الا الرحمن، رحمان کے علاوہ تو کوئی کسی چیز کو بھی نہیں تھام سکتا۔ اسی لیے ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کریم اپنی مخلوقات سے غافل نہیں ہوتے۔ تو فرمایا یسألہ من فی السماوات والارض، جتنے بھی زمین و آسمان میں مخلوقات ہیں وہ اللہ کریم کو بلا رہی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہی ہیں، سوال کر رہی ہیں۔ اب ایک ہی ٹائم کے اندر جنات بھی بلا رہے ہیں، انسان بھی بلا رہے ہیں، سمندر کی مخلوقات بھی بلا رہے ہیں، بر کی مخلوقات بھی بلا رہی ہیں، پہاڑوں کی غاروں سے جو ہے وہ بھی بلا رہے ہیں، صحراؤں میں بلا رہے ہیں، فضاؤں میں بلا رہے ہیں، تحت الثری میں بلا رہے ہیں، فوق الثری میں بلا رہے ہیں، تحت السما فوق السما، ہر جگہ پہ ایک ہی ٹائم پہ بلا رہے ہیں۔ کیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے سامنے آوازیں مل جاتی ہیں، جنات کی آوازیں، انسانوں کی آوازیں، حیوانوں کی آوازیں، چرند پرند درند کی آوازیں، ملائکہ کی آوازیں، کیا اس کے سامنے آوازیں اختلاط ہو جاتی ہیں، مل جاتی ہیں، مکس ہو جاتی ہیں؟ اس کو کیا پتہ نہیں چلتا؟ فرمایا وَلَا يَخْتَلِطُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ، اللہ تعالیٰ کے سامنے آوازیں مکس نہیں ہوتی، آوازیں مل نہیں جاتی، اور ہر کسی کی آواز کو ہر حالت اور کیفیت میں وہ سن رہا ہے۔ پھر فرمایا اس کے سامنے لغتیں مل نہیں جاتی، کوئی انسان عربی میں بلاتا ہے، کوئی پنجابی میں بلاتا ہے، کوئی پشتو میں، کوئی انگلش میں، کوئی عربی میں، کوئی ہندی، فارسی، ترکی، لاطینی، عبرانی، جرمنی، کسی بھی زبان میں کوئی بلا رہے ہیں۔ ایک ہی ٹائم کے اندر، فرمایا ایک ہی میدان کے اندر، ایک ہی دنیا کے اندر، کوئی مشرق میں، کوئی مغرب میں، کوئی شمال میں، کوئی جنوب میں، جہاں بھی بلا رہا ہے۔ فرمایا وَلَا يَنشَغِلُ شَيْءٍ عَنْ شَيْءٍ، ایک چیز اللہ تعالیٰ کر رہا ہے دوسری چیز اللہ تعالیٰ کو مشغول نہیں کر سکتی۔
بالفرض اللہ تعالیٰ کی نگاہیں آسمان کے اوپر ہیں، زمین کے اندر کوئی نقصان ہو جائے کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ایک چیز اس کو دوسری چیز جو ہے وہ اللہ کو مشغول نہیں کر سکتی۔ ایک ہی لمحے کے اندر لاکھوں کام دنیا کے اندر ہو رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے کرم اور جلال کے نیچے ہو رہے ہیں۔ جتنی بھی دنیا اس کو بلا رہی ہے، فرمایا یسمع ضجیج الاصوات۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بولنے کے قابل نہیں ہوتے، اب ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ کیسے سنتا ہے؟ وہ تو بلا ہی نہیں سکتے، وہ تو بول ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے امام غزالی نے 4 کلمات جو ہیں وہ بڑے اچھے بولے۔ انہوں نے فرمایا الذی یسمع ضجیج الاصوات باختلاف اللغات علی تفنن الحاجات من اقطار الارض والسماوات۔ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے یسمع ضجیج الاصوات، جو بندہ آواز نہیں نکال سکتا، بالفرض جو بہرا ہے، جو گونگا ہے، جو بول نہیں سکتا، فرمایا اس کے اندر کے خیالات کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کر کے اس کو عطا کر دیتے۔ یسمع ضجیج الاصوات۔ کچھ ایسے آدمی ہیں جن کی زبان حرکت کرتی ہے، وہ بولتے ہیں لیکن ان کی بولی تمہیں بھی سمجھ آتی، وہ اپنی طرف سے تو کلام کرتے ہیں لیکن تمہیں بھی سمجھ آتی۔ فرمایا ضجیج الاصوات، زبان کو حرکت دے یا نہ دے اللہ تعالیٰ اس کی آواز کو سن بھی لیتے ہیں اور سمجھ بھی لیتے ہیں۔ ضجیج الاصوات علی تفنن الحاجات، ہر آدمی مختلف حاجات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو بلا رہا ہے۔ بے اختلاف اللغات، مختلف زبانوں میں بلا رہا ہے۔ من اقطار الارض والسماوات، کوئی آسمانوں کے کناروں پہ بلا رہا ہے، کوئی زمین کے کناروں پہ بلا رہا ہے۔ فرمایا وہ ہر کسی کی آواز کو سنتا ہے، اور لا مر المرور ولا کر العصور، نہ تو زمانے کی گردش اس کے سامنے حائل ہوتی ہے، نہ کسی چلنے والے کی چال اس کے سامنے حائل ہوتی ہے، نہ آسمانوں کے حجاب اس کے سامنے حائل ہوتے ہیں، اور نہ ہی کوئی اور مخلوقات اس کے سامنے حائل ہوتی ہے۔ نہ زمین کے پردے، نہ سمندر کے پردے، نہ سمندر کی طغیانیاں، نہ موجیں، نہ آسمان، نہ زمین، نہ پہاڑ، نہ درخت، نہ شمس، نہ قمر، نہ نجوم، نہ فلکیات کا نظام، نہ زمین کا نظام، کوئی چیز بھی فرمایا اس کے سامنے حائل نہیں ہو سکتی۔ سارے پردوں سے وہ اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح انسان اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہے۔ فرمایا یسألہ من فی السماوات والارض، آسمانوں والے بھی اس سے مانگ رہے ہیں، زمین والے بھی اس سے مانگ رہے ہیں، کیا اس کے خزانے میں کمی آ سکتی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام، نبی علیہ ان دونوں پیغمبروں کے درمیان 3 سوالات ہوئے۔ ایک تو انہوں نے کشتی کا پھٹا توڑ دیا، ایک خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو جو ہے ختم کر دیا، تیسرا جو ہے حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو کرایہ بھی نہیں، کشتی والوں نے کرایہ بھی نہیں لیا، اور ایک جو ہے انہوں نے ایک دیوار بنا دی۔ یہ سارے کام، تینوں کام جو ہیں یہ کیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کاش کہ موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر اور صبر کر جاتے تو ہمیں اور چیزوں کا پتہ چل جاتا نا۔ لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں، کیا خضر علیہ السلام نے اپنے ذہن کے مطابق یہ کام کیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کرنے کے پہلے فرما دیا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، یہ ہم نے اپنی طرف سے خضر پیغمبر کو یہ باتیں سکھائی تھی۔ تو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر جس وقت ساری چیزوں کی تعبیر بتا دی حضرت خضر علیہ السلام نے، تو پھر خضر علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام علمی وعلمک وعلم الخلائق، تیرا علم، میرا علم، پوری مخلوقات کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق اسی طرح ہے جس طرح ایک چڑیا سمندر سے ایک پانی کا قطرہ اپنی چونچ میں لے لیتی ہے نا، سمندر کو فرق نہیں پڑتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے علم میں بھی فرق آتا۔ وہ فرمایا علیم بذات الصدور ہے، جو مانگ سکتا ہے اس کو بھی دیتا ہے، جو مانگنے کی طاقت نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ اس کو بھی دے دیتے ہیں۔ ایک بڑا اعزاز نبی علیہ السلام نے صرف ان لوگوں کے لیے ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ وہ قرآن پڑھتا ہے، اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ دعا کرے۔ دعا آدمی ایک بڑی اہم عبادت ہے۔ فرمایا ایک بندہ قرآن پڑھتا ہے،
اور وہ دعا نہیں کر سکتا۔ من شغلہ عن ذکری، فرمایا جو میرے قرآن میں مشغول ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بغیر مانگے کہ وہ سب کچھ عطا کر دیتا ہے۔ فرمایا اعطیتہ، میں خدا اس کو عطا کر دیتا ہوں جو کچھ ہم دینے والوں کو لوگوں کو دیتے ہیں نا، اور جو قرآن پڑھنے والا بندہ ہے ہم اس کو بغیر مانگے کے عطا کر دیتے ہیں۔ اس لیے کیوں؟ اس نے مانگا تو نہیں ہے، اس لیے کہ وہ میری کتاب اور میرے قرآن میں مشغول ہے۔ تو ایسے بندوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی انتظار میں رہتا ہے کہ یہ بندے مانگیں تو پھر میں ان کو عطا کروں گا، اور مانگتے 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 120 سال کا زمانہ بھی گزر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے زکریہ پیغمبر کو نہیں دیا۔ اب کیا 120 سال تک مانگتے رہے؟ کیا ایک دن بھی خیال گیا ہے کسی اور طرف؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیغمبر، تو نے 120 سال مجھ سے مانگا، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ 110 سال کی عمر، ایک روایت میں آتا ہے 100 سال کی عمر، ایک روایت میں آتا ہے 130 سال کی عمر۔ اب یہ لوگ جو مانگتے رہتے ہیں نا، تو جبریل نے کہا یا اللہ بڑا لمبا زمانہ مانگ رہے ہیں، ان کو کیوں نہیں دیا؟ کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے کہ لوگ لمبا زمانہ مانگتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کیوں نہیں دیتا جلدی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی احب ان اسمع صوتہ، میں اس بندے کو اس لیے نہیں دے رہا، میں خدا کو پسند ہے کہ یہ مانگتا رہے، میں خدا اس کی آوازوں کو سنتا رہوں۔ اگر بندے نے مانگا فوری تو اللہ تعالیٰ نے اگر فوری دے دیا تو فرمایا اس بندے نے پھر دوبارہ مجھے مانگنا نہیں ہے، اس لیے میں چاہتا تھا کہ میرا پیغمبر مانگتا رہے تو میں اپنے پیغمبر کی آوازیں جو ہے وہ سنتا رہوں۔ لمبے زمانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہوتی ہے، اندھیر نہیں ہوتا۔ فرمایا جو آدمی مانگتا رہتا ہے، پھر اللہ کریم کا ایک قانون الگ ہے کہ آدمی مانگتا تھوڑا ہے، اللہ تعالیٰ دیتا زیادہ ہے۔ اب دیکھو قرآن پاک میں کتنی مثالیں ہیں۔ زکریا علیہ السلام نے فرمایا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یا اللہ میرے ہاں کوئی اولاد نہیں، کوئی میرا وارث بنا۔ انہوں نے لڑکا مانگا، یا اللہ مجھے اپنی طرف سے کوئی لڑکا عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فرمایا میرے پیغمبر تو نے صرف لڑکا مانگا ہے، ہمارا قانون ہے کہ جو مانگتے تھوڑا ہیں، لمبا زمانہ مانگتے رہتے ہیں، ہم ان کو دیتے زیادہ ہیں۔ تو نے صرف لڑکا مانگا ہے، ہم آپ کو لڑکا بھی دیں گے، آپ کو نام رکھنے کی بھی ضرورت نہیں، نام بھی میں خدا رکھوں گا، اور فرمایا میں اس کو نبی بھی بنا دوں گا۔ اب مانگا لڑکا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ایسا نام رکھ کے دوں گا جو نام بھی پہلے کسی نے رکھا نہیں ہے۔ لڑکا تیرا ہوگا، نام میں خدا نے رکھا ہوگا، اور فرمایا وہ نبی بھی میرا ہوگا۔ تو اسی طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی لڑکا ایک مانگا، اللہ نے 2 دیے، اور 2 لڑکے بھی دیے، اور فرمایا وہ دونوں کے خاندان سے 450 نبی بھی ان دونوں لڑکوں میں سے آئے، بنی اسحاق اور بنی اسماعیل میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور بنی اسحاق میں سے دوسرے۔ اور آگے پھر اللہ نے بشارت کیا دی ہے؟ فرمایا تو نے 1 لڑکا مانگا، میرے پیغمبر ہم آپ کو 2 لڑکے دیں گے۔ تیسری بشارت کیا ہوگی؟ فرمایا فبشرناہ باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، ہم آپ کو لڑکا اسحاق بھی دیں گے اور پوتا یعقوب بھی دیں گے۔ اور قرآن پاک نے اشارہ کیا وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، جس کا مطلب کیا ہے؟ اس وقت تک آپ کے اوپر موت نہیں آئے گی جس وقت تک آپ اپنے پوتے کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیٹا بھی پیغمبر دیا، پوتا بھی پیغمبر دیا، پوتے کا لڑکا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بھی آگے نبی ہیں۔ تو یہ اللہ کریم نے تمہیں سمجھایا ہے کہ جو بھی آدمی خالص ہو کے اللہ کریم سے مانگتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو اپنی طرف سے اور زیادہ دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ یسألہ من فی السماوات والارض، جو بھی زمین و آسمان میں ہیں وہ اسی سے مانگنے والے ہیں۔ کل یوم هو فی شأن، وہ ہر روز اللہ کریم ایک نئی آن میں ہوتے ہیں، نئی شان میں ہوتے ہیں۔
اس کی مکمل کیفیت جو ہے وہ اللہ کریم نے ذکر نہیں کی ہے کہ اللہ کریم کیسے نئی شان میں ہر روز ہوتے ہیں، کما یلیق بشانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لائق جو شان ہے اسی شان میں اللہ کریم ہر روز ایک نئے انداز میں ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا فاغفر لنا وارحمنا انت خیر الراحمین لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین اللهم اغفر لنا ذنوبنا دقنا وجلنا اولنا واخرنا ظاهرنا وباطننا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا يا رب العالمين اللهم انت ولينا في الدنيا والآخرة لا اله الا انت يا ارحم الراحمين تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي